أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر۔ اور یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ یہ پوچھئے کہ اچھا تو پھر تم کو تمہارے گناہوں کے عوض عذاب کیوں دیں گے، بلکہ تم بھی من جملہ اور مخلوقات کے ایک معمولی آدمی ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے بخشیں گے اور جس کو چاہیں گے سزا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ہے سب حکومت، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، جو ان میں بھی اسی کی یعنی اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں اس کے دعوے کی تردید کی گئی ہے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، لاڈلے ہیں، پسندیدہ ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں، اولاد ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کی خدمت میں گئے اور جا کر کے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، خدا سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو جیسا ان کا حق ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ارے ہم تو خدا کے محبوب لاڈلے ہیں، خدا کے پسندیدہ بندے ہیں، ہم خدا کی اولاد ہیں، ہم کو اللہ عذاب کیوں دیں گے، کیوں ہم کو تم ڈراتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیے کہ تم اللہ کے لاڈلے ہو، پسندیدہ ہو، اللہ کے محبوب ہو، اور یہ تمہارا جو دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب نہیں دیں گے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ان کا دعویٰ نقل کیا ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر یہ کہ 40 روز یا تو 1 ہفتہ، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ڈالا بھی تو ہم 40 روز یا 1 ہفتہ دوزخ میں رہیں گے، بس اس سے زیادہ ہم دوزخ میں نہیں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ تم اللہ کے محبوب لاڈلے ہو، پسندیدہ ہو، پھر 1 ہفتہ بھی دوزخ میں کیوں تم کو ڈالا جائے گا، اور 40 دن بھی تم کو کیوں ڈالا جائے گا؟ تمہارے کہنے کے مطابق تم اللہ کے محبوب ہو، لاڈلے ہو، اللہ کی اولاد ہو، 1 ہفتہ کیا کم ہے یا 40 دن کیا کم ہے؟ جو آدمی اللہ کا محبوب ہوگا، پسندیدہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو 1 ہفتہ بھی نہیں ڈالیں گے اور 40 بھی نہیں ڈالیں گے۔ اور تم کو اللہ تعالیٰ جو تمہارے کہنے کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں ڈالیں گے دوزخ میں مگر چند دن، 40 دن، 1 ہفتہ ڈالیں گے پھر نکالیں گے، پھر یہ بھی کیوں ہوگا بھائی تمہارے دعوے کے کہنے کے مطابق؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ مختلف زمانوں میں یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو، مصائب و تکالیف کو نازل کیا۔ ہر زمانے میں ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا۔ فرعون کے زمانے میں دیکھیے سالوں سال تک فرعون نے اور اس کے آدمیوں نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ اس کے بعد پھر کبھی کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا، جیسا کہ بخت نصر نے ان کے علاقے پر حملہ کیا، اور حملہ کر کے ان کے 70,000 آدمیوں کو قتل کیا، اور 70,000 آدمیوں کو قیدی بنا لیا۔ ان کی عورتوں کی عصمت دری کی، زناکاری کی، بدکاری کی، اور ان کی مقدس کتاب جو توریت ہے اس کتاب کو پیروں سے بخت نصر نے روندا۔ پھر تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اچھا یہ تو بہت پرانی بات ہے، 1948 کا معاملہ کہ ہٹلر نے جرمنی کے اندر 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا، ڈبوں میں ڈال کر کے ان کو جلا دیا گیا۔ ہر زمانے میں ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا، کبھی ان کو بندر بنایا گیا، کبھی ان کو سور بنایا گیا، اور کبھی جو ہے ان کی شکلیں مسخ کی گئیں، اور کبھی اس کے اوپر طاعون کی بلا نازل ہو گئی، اور کبھی جو ہے ان کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ 70,000 لوگوں نے آپس میں دوسروں کا قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اچھا تم لاڈلے، تو پھر یہ تمہارے ساتھ کیوں معاملہ ہو رہا؟
ہر زمانے میں تم کو ذلیل رسوا کیوں کیا گیا؟ ہر زمانے میں تم کو تباہ و برباد کیوں کیا گیا؟ دنیا کے اندر کبھی تو تم کو عزت ہی نہیں ملی، تم کو کبھی حکومت ہی نہیں ملی، اور تم کو کوئی وقار ہی نہیں ملا، سماج کے اندر کوئی معاشرے کے اندر کوئی تم کو جو ہے کہ کسی نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔ آج بھی دنیا کے اندر یہ یہودی لوگ چند کروڑ ہیں، زیادہ نہیں، چند کروڑ، 1-2 کروڑ ہیں، بس 1-2 کروڑ ساری دنیا کے اندر فریب کاری کے ذریعے سے، سازش کے ذریعے سے، دھوکوں کے ذریعے سے کسی کو قتل کرا دیتے، کسی ملک میں تباہی بربادی مچا دیتے، کہیں حملہ کر دیتے۔ یہ سب ان کی بدماشی ہے، لیکن اس کو اچھی نظر سے کوئی نہیں دیکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ان کے دعوے کا کہ تم کہتے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، لاڈلے ہیں، پھر تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا؟ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی یعنی اللہ کے ہم بیٹے ہیں، پسندیدہ ہیں، اور اللہ جو ہے ہمارا یعنی یہ جب یہ بیٹا ہوا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خدا جو ہے ان کا باپ ہو گیا۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ دنیا کے اندر محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور آج بھی ان کا خیال یہی ہے کہ ہم سے اچھی قوم دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، ہم سب سے دنیا کے اندر اچھی قوم ہے، ہم سے زیادہ کوئی عزت دار، ہم سے زیادہ کوئی جو ہے باوقار، اور سماج اور معاشرے کے اندر ہم سے زیادہ اونچا طبقہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہارا عقیدہ بھی غلط ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ جتنی مخلوقات دنیا کے اندر ہیں، ساری مخلوقات میں جیسے اور لوگ ہیں، انسان ہیں، اسی طریقے سے تم بھی ایک ادنا آدمی ہو، تمہاری حیثیت بھی اور دوسری مخلوقات کی طرح ہے۔ دوسری مخلوقات دنیا کے اندر ہے نا بہت ساری، انہی مخلوقات میں سے تم بھی ایک مخلوق ہو، ادنا انسان ہو، اور آپ فرما دیجئے ان سے آسمانوں کی حکومت، زمین کی حکومت، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے ساری چیزوں کی حکومت اللہ کی ہے، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ دعوے وغیرہ چھوڑو، دعوے وغیرہ چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو، قرآن کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اور یہ جو محبوبیت اور مقبولیت اور لاڈلا پن جو تمہارا دعویٰ ہے، منہ میاں مٹھو جو تم بنتے ہو، ان دعووں کو چھوڑ کر کے اللہ کی حکمرانی کی طرف آؤ۔ ساری زمین، آسمان اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کا خالق و مالک اللہ ہی ہے، اور یہ تمہارا صرف دعویٰ ہی ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں، بس صرف یہ تمہارا دعویٰ ہے، منہ سے تم دعویٰ کر لو، اس سے کچھ کام بننے والا نہیں، بلکہ تمہاری کامیابی کا مدار اس بات پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم آخری نبی مان لو، اس کے اوپر جو قرآن نازل ہو اس کے اوپر ایمان لے آؤ، اور تمہاری کتاب کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری چیزیں، ساری علامتیں لکھی ہوئی ہیں۔ خود قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کو اس طریقے سے جانتے ہیں جیسا اپنے بچے کو جانتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ کو جانتے ہیں۔ اولاد کے بارے میں تو شک و شبہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے بارے میں اس کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ضد میں، ہر دھرمی میں، اناد میں، اور یہ جو ہے اگر مانیں گے تو ہماری حکومت چلی جائے گی، ہمارا سودی کاروبار ختم ہو جائے گا، ان کی غلامی میں جب آئیں گے تو ان کی مرضی کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ لیکن یہ غلامی ایسی آزادی سے لاکھوں کروڑوں زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنا تمہاری آوارگی سے، تمہاری آزادی سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سورہ مائدہ کا آیت نمبر 18 کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا ہے، جو انہوں نے دعوے کیے، ان دعووں کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، ضد سے، ہر دھرمی سے، اناد سے، سوء اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت